میر جعفر جمال خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے مائل کیا, اور ان کے ساتھ جو ان کے کلوز فرینڈ تھے آپ کے نانا جان مسٹر نسیم حجازی کی بات کرتے تو انہوں نے کیسے وہ ایفرٹس دی والنٹیئر بیس پر, اور کس طرح سے کنونس کیا کہ آج بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. لیکن مسٹر ماؤنٹ بیٹن کچھ ایسی ڈیسیجنس تھے ان کے کہ ان کو نہیں اپریشیٹ کیا جاتا. ان کی وائف کا کیا کردار تھا, اور راتوں رات کی میپس کیسے چینج ہو گئی, ذرا پلیز ان پر نظر ثانی کیجیے. بشرا, میرا پورا خاندان جو ہے وہ پارٹیشن کے وقت مائگریٹ کر کے انڈیا, جو اب انڈیا ہے انڈو پاکستان جو پہلے سب کانٹیننٹ کا, تو ادھر سے مائگریٹ کر کے پاکستان والے حصے میں آئے تھے. لیکن ایک لائن آف ڈویژن چند دن پہلے دے دی گئی تھی, اور اس میں ہمارے خاندان جو گرداسپور کے علاقے میں رہتے تھے, پنجاب کا وہ حصہ, تو ادھر وہاں پہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم تو پاکستان میں آلریڈی شامل ہو چکے ہیں, تو انہوں نے تو جانے کی کوئی تیاری نہیں کی. مائگریشن کی کا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے مائگریٹ کرنا. گرداسپور کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ ہی بننا تھا, they were already in گرداسپور. اور وہ جو لائن ڈرا کر کے ماؤنٹ بیٹن نے فرسٹ لائن ہمیں دی تھی, اس کے اندر گرداسپور پاکستان کا حصہ تھا. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ اس علاقے میں سکھوں کی بہت پاپولیشن تھی, اور مسلمانوں اور سکھوں کا بڑا اچھا ریلیشن شپ وہاں پہ تھا, اور بہن بھائیوں کی طرح وہ رہتے تھے. تو مسلمانوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اب انڈیا مائگریٹ ہونا ہے, ہم نے تو یہیں رہنا ہے اور انڈیا مائگریٹ ہونا ہے. میری امی جان بتاتی ہیں, میری نانی جان بتاتی ہوتی تھیں کہ میرے پاس اتنا زیادہ سونا, کیونکہ یہ وہاں کے بہت زیادہ ریچسٹ فیملی تھی وہاں کی, اس علاقے کی. تو ان کے پاس بوریوں کے حساب سے, مطلب چھوٹی بوریاں جو ہوتی ہیں نا وہ تھیلے, اس حساب سے سونا تھا, ان کے زیورات تھے. اور تو میری نانی جان کہتی ہیں کہ ہم نے تو ان کو چھپانے کی یا دفنانے کی یا پیک کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ ہمیں تو ذرا بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے مائگریٹ کرنا ہے, سکھوں نے نہیں مائگریٹ کرنا. اب ہوا یوں کہ آدھی رات کے وقت مڈ نائٹ پہ جو فائنل لائن ڈرا کی گئی, اس میں گرداسپور کا علاقہ انڈیا میں شامل تھا. اینڈ دے ور ٹیکن ابیک, انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. اور پھر جب یہ لٹے پٹے وہاں پہ, اب ہوا یہ کہ میرے جو پڑنانا کی حویلی تھی اعلان کر دیا گیا کہ, اور سکھوں نے یلغار کر دی اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا وہ نیزوں سے, اور بہت سی جوان بچیوں کو تو وہ اٹھا کے لے گئے. تو اس لیے وہاں پہ ہمارے پڑنانا کی حویلی جو تھی, میری امی کے جو پڑنانا تھے ان کی حویلی جو تھی, اس کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ سارے بچے اور عورتیں وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. اور حویلی کا جو بہت سینٹرل والا روم تھا, اس کے اندر کہا گیا کہ بچوں اور عورتوں کو بند کر دیا جائے, باہر سے تالا لگا دیا گیا, اور وہاں پہ بہت سے جوان لڑکے کھڑے کر دیے گئے مشلوں کے ساتھ, کیروسین آئل کے ساتھ, کہ اگر ہم سکھوں کو روکنے میں ناکام ہو جائیں تو اس کمرے کو مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دو. مطلب یہاں تک کہ ینگ بچیوں کو اور ان کی ماؤں کو, عورتوں کو اٹھا کے نہ لے جائیں, وہ بے حرمتی نہ ہو, اس سے اچھا شہید ہو جائیں. اور بشرا ایسا ہی ہوا کہ گرداسپور راتوں رات پاکستان سے نکل کر میپ جو ڈرا کیا گیا اگین, وہ انڈیا کا حصہ بن گیا. وہ انڈیا کا حصہ, کوئی تیاری نہیں ہوئی بھی تھی, کوئی تیاری نہیں, ٹارچر سسٹم سٹارٹ ہو چکا تھا آلریڈی, زبردستی کا. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ جب اتنے زیادہ وہاں پہ سکھوں کی یلغار ہو گئی کہ اچھا انڈین ہندو جو تھا وہ بیچ میں سے ان دونوں کو لڑاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال انہوں نے, جو ینگ لڑکے وہاں کھڑے تھے کیروسین آئل لے کے اور مشلیں لے کے, جب انہوں نے دیکھا کہ سب شہید ہو چکے ہیں اور اب یہ آ رہے ہیں اس کمرے کی طرف, تو انہوں نے پھر ان بچوں کو اور ان عورتوں کو مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی تھی. شہید ہو گئے وہ سارے کے سارے. کچھ لوگ جو بچ گئے وہ پھر یہ جو ہوتی ہیں بیل گاڑیاں, اور اس کے اندر میری جو نانی تھیں جو ایک اور خاندان میں بیاہی ہوئی تھیں, وہاں سے وہ یہ لوگ اسکیپ کیے. اور میری امی جان بتاتی ہیں کہ ہم اتنے بڑے رئیس خاندان کے بچے, ہمیں رستے میں خون ملا پانی, کیونکہ کنووں میں لاشیں تھیں اور اس میں سے ہم پانی نکال کے پیتے تھے, اور الی لگی ہوئی روٹیاں ہم نے کھائی ہوئی ہیں. اور وہ کہتی تھیں کہ ہم نے
ایک مطلب ایک بکرا ذبح کیا. نانی جان کے پاس تھوڑا سا زیور تھا, وہ بہت سا زیور دے کے ایک بکرا ذبح کیا گیا, اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کچا پکا گوشت, نہ اس میں کچھ نمک مرچ کچھ نہیں, وہ ہارڈلی وہ بوائل ہی ہوا ہوگا, گلا تو کیا ہوگا, وہ سب کو 2 بوٹیاں دی گئیں, اور پانی تک نہیں ہوتا تھا. جب ہم میز پہ بیٹھ کے کوئی شکایت کرتے تھے نا کہ امی یہ کیا پکایا, تو امی کہتی تھی مجھے وہ الی والی روٹیاں اور مجھے وہ خون والا پانی یاد آتا ہے جب تم لوگ نخرے کرتے ہو, جو ہم نے کھایا کتنی تھا. قربانیاں دی ہوئی ہیں, اور کس طرح سے جد و جہد اور قربانیاں اپنی جان دے کر پاکستان بالکل. اور میری نانی جان اپنا خاندان لے کے اس ٹرین میں بیٹھ گئیں جو آپ کو پتا ہے کہ جس پہ سارے لوگ شہید کر دیے گئے تھے. ایک بچہ بچا تھا جس کو قائد اعظم نے اور فاطمہ جناح نے پھر نکالا تھا ٹرین میں سے. اب اس ٹرین میں بیٹھ گئیں, ایک اسٹیشن پہ پہنچی تو میری امی کے ماموں جو ریلویز میں ہوتے تھے, ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہ تو یعقوب صاحب کی ہمشیرہ بیٹھی ہوئی ہیں ٹرین میں. وہ بھاگا ہوا ڈبے میں آیا اور میری نانی جان اور سارے بچوں کو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس ٹرین پہ انہوں نے کوئی زندہ نہیں چھوڑنا, تو آپ میرے گھر رک جائیں رات کو, میں آپ کو اگلی ٹرین پہ بھیج دوں گا. اب جب یہ ٹرین وہاں پہنچی اور میرے وہاں پہ جب ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تو وہاں پہ کوئی بھی زندہ بچا نہیں ہوا تھا, تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی جب یہ لوگ اگلی ٹرین سے پہنچ گئے. موومنٹ کی بات کر رہی تھی آپ, یہ بتائیں کہ اب مسٹر نہرو کا کیا رول تھا, اور راتوں رات یہ جو لائنز بن گئی, ان سے پہلے ایسی کون سی میٹنگز ہوئی جن کا آفیشیل کوئی ریکارڈ نہیں تھا, کیونکہ جو آفیشیل میٹنگز ہوئی تھی اور جن میں کچھ فیصلے ہوئے تھے کہ یہ حصہ یا یہ خطے میں جو بنتا ہے وہ پاکستان کا ہے اور باقی جو ہے انڈیا کی جانب ہے, اس میں ہیرا پھیری کیسے ہوگی راتوں رات, ڈیسیجن میکنگ کیسے چینج ہوئی مسٹر نہرو. اور ہم بات کر لیتے ہیں مسٹر ماؤنٹ بیٹن کی اور ان کی وائف مس ایڈوینا کی. کیا چکر, کیا کنیکشن تھا, کیا ریلیشن تھا کہ بات یہاں تک آئی؟ یہ بات پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جواہر لال نہرو کی ایک وائف تھیں جن کو وہ بالکل اٹینشن نہیں دیتے تھے, اور وہ 1935 میں ٹوبرکلوسس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور سوئٹزرلینڈ کے کسی کلینک میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور جب یہ واپس انڈیا آئے تو ہی اسٹارٹیڈ وزٹنگ, جہاں جہاں انویڈ کیا ہوا تھا نا برٹشرز نے, وہاں وہاں کلونیل جو سسٹم تھا اس کو جا کے ریڈ کرتے تھے اور جا کے آبزرو کرتے تھے. تو سنگاپور گئے, وہاں پہ یہ ماؤنٹ بیٹن اینڈ مسز ماؤنٹ بیٹن وہاں آئے ہوئے تھے ایز وائس رائے. وہاں پہ پہلی ملاقات ہوئی نہرو کی, جواہر لال نہرو کی اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی, اور انسٹنٹلی ہی واز وہ بہت ایک اسمارٹ آدمی تھا, ٹال اینڈ ہینڈسم اور کرسپ اس کی لینگویج تھی, اور اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کو پتا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے یہ سارے ڈیسیجن لینے ہیں. ہی لیورڈ ایڈوینا انٹو falling in love with him. Mount Batten knew about it. Mount Batten کو پتا تھا, he already knew about it. اس کو پتا تھا. اب سنگاپور میں تو اتنا انٹریکشن نہیں ہوا, لیکن they met again جب 1947 میں لاسٹ وائس رائے آف سب کانٹیننٹ بنا کے بھیجا, لوئی ماؤنٹ بیٹن شاید ان کا نام تھا, اور ایڈوینا, یہ دونوں پھر آ گئے اور جواہر لال نہرو سے ملاقاتیں ہوئیں, اور یہ اکیلے بہت سی ملاقاتیں کرتے. ماؤنٹ بیٹن واز بزی, اور ایڈوینا اور جواہر لال نہرو جو تھے وہ بہت زیادہ آپس میں ان کی دوستی, they frequently met off the record, private meetings. اور پھر جواہر لال نہرو نے اس کو اپنی محبت میں گرفتار کیا, ان کے پیشنیٹ ریلیشن شپ تھا, اور اس کے بعد he convinced Edwina to change the line of division. Oh, I see. So اس نے ماؤنٹ بیٹن کو فورس کیا, کیونکہ وہ ایک بہت کریجس, بہت زیادہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ, ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری گڈ لکنگ وومن, اور وہ اس نے ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کر دیا کہ تم اتنی سی لائن ہی تو چینج کرنی ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ رستہ کھل گیا کشمیر کی طرف, ورنہ تو ان کے پاس کشمیر کو جانے کو کوئی رستہ ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو میرے جو سارے انسیسٹرز ہیں, جو میرے پٹرنل اور میٹرنل, میرے دادا جو تھے وہ وہاں کی پولیس میں تھے میرے, اور ان کا سارا خاندان جو تھا وہ برٹش آرمی میں بھی تھا, اور ادھر میرے نانا واز ویری ویری رچ فیملی, اور وہ سب کو اپنا سب کو چھوڑ کے اور
راتوں رات مائگریٹ کرنا پڑا, ہر چیز چھوڑ کے آ گئے وہاں پہ. امی تو اکثر اپنا ایک زرد جوڑا بھی بڑا یاد کرتی ہیں, مجھے بڑا پسند تھا, میں وہی لے آتی, میں ادھر ہی چھوڑ آئی. My mother was very young, بہت چھوٹی تھی جب پارٹیشن ہوئی ہے. اور یہ سٹوری ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو اپنی محبت میں گرفتار کیا. آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ یوز کرتے ہیں اپنی نیشنز کو بنانے کے لیے, کہ اس نے ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے ہی عشق لڑا کے اپنا سارا کام نکلوا لیا. اور یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا, جو اسٹریٹجی اس میں کامیاب بھی ہو گئے, اس میں کامیاب ہو گیا. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی اپنی 5 بیویاں تھیں جواہر لال نہرو کی, 5 wives. اور اس کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں ان اناؤنسڈ وائف میں بھی یہ بھی تھی, ایڈوینا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے کہ ہی واز گڈ, ہی واز اے گڈ پالیٹیشین. اس نے اپنی نیشن کے لیے بہت بڑا کام کر کے کیا اس نے, بہت غلط طریقے سے, illicit طریقے سے کیا, illegitimate طریقے سے کیا. یہ ایک بہادر لیڈر, یا ایک جیسے ہمارے قائد اعظم تھے اسٹریٹ فارورڈ اور سچ بولنے والا انسان, یہ ایسا نہیں تھا ہندو لیڈر. یہ ہندو لیڈر نیچے سے کننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی.